محترم سامعین کرام، میں نے آپ کو اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں بزرگان دین کے بہترین اہم رول جنگ آزادی کا میں نے بتایا تھا، اور جو نام باقی تھے میں نے آج کوشش کیا ہے کہ آپ کے سامنے جو گمنام ہیں، جو غیر معروف نام ہے، جن سے ہم اور آپ واقف نہیں ہیں، انہوں نے حالانکہ اچھی قربانیاں اس دیش کے لیے دی ہے، خصوصاً علماء کرام اور مسلمانوں نے۔ اس میں نام آتا ہے مولوی محمد باقر۔ یہ بھی 1857 کی جنگ آزادی کے صحافت کے ایک اہم ترین لوگوں میں سے ہیں۔ چھوٹے موٹے آدمی نہیں تھے، بہت بڑے عہدے پر فائز تھے۔ دلی سے اردو اخبار آپ کا نکلتا تھا، آپ اس کے مدیر و ایڈیٹر تھے، اور اچھا انجام دیا انہوں نے صحافت کے میدان میں۔ علماء دیوبند کو، علماء کرام کو، جنگ آزادی کے سچے پکے بھارتی کو ایک اچھا اہم رول دیا، اور ایک بہت ہی اچھی جانکاری فراہم کرتے تھے۔ بہت سارے معلومات سے انہیں لیس کراتے تھے، جانکاری دیتے تھے۔ جنگ آزادی میں یہ بہت بڑے نام ایک آتا ہے مولوی محمد باقر صاحب کا۔ انہوں نے بڑی قربانیاں صحافت کے۔ دوسرے نمبر پر نام آتا ہے مولوی علاء الدین۔ مولوی علاء الدین، ان کا تعلق حیدرآباد سے تھا۔ 1857 کی تاریخ میں یہ جو محاذ شروع ہوا تھا، اس کا آغاز کرنے والے آپ ہی تھے۔ آپ حیدرآباد کے مکہ مسجد کے خطیب و امام تھے۔ آپ نے ترد باز خان کے ساتھ مل کر اس مومنٹ کو شروع کیا تھا آزادی کے لیے۔ اسی کے پاداش میں ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ 30 سال انڈمان میں آپ کو گزارنا پڑتا ہے، طرح طرح کی صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، طرح طرح کے مظالم آپ کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، اور طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا کر کے یہ دیش کو آزاد کرنے کی انتھک کوششیں کرتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ ہم سے بالکل گمنام ہیں، ہم اور آپ ان کے بارے میں جانتے نہیں ہیں کہ علماء کرام ہمارے لیے کس طرح قربانیاں دیے اس دیش کو آزاد کرانے میں۔ ایسا نہیں کہ ایک ہی راستہ، بس لڑائی سے ہی ہمارا یہ دیش آزاد ہوا ہے۔ کبھی لڑائی کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو لڑائی کے کام کو انجام دیا جاتا ہے، صحافت کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو صحافی کے کام کو انجام دیا جاتا ہے۔ یعنی آنے والے ہر دروازے کا بالکل اس کے پاس ایک ریموٹ کنٹرولر ہوتا ہے، اس کے ذریعہ اس دیش کو آزاد کرایا جاتا ہے۔ اس کے بعد نام آتا ہے مولانا رحمت اللہ کیرانوی۔ یہ بھی بڑی شخصیت تھے۔ مولانا رشید احمد، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا امداد اللہ مہاجر مکی، ایسے شخصیت کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر شاملی کے میدان میں شانہ بشانہ رہے۔ اس کے بعد نام آتا ہے میمن عبدالحسیب یوسف مارفانی۔ ان کا تعلق دہراجی میمن جماعت سے تھا۔ آپ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اس ملک کے آزادی کے لیے اپنی دولت کی قربانی دی۔ سبھاش چندر بوس کی جو فوج تھی، آزاد ہند فوج، اس فوج کے لیے سب سے بڑا اگر کوئی مال و دولت کسی نے پیش کیا ہے تو وہ یہ ہیں میمن عبدالحسیب یوسف مارفانی۔ سبھاش چندر بوس کے فوج میں جتنی بھی ضرورت پڑتی تھی مال و دولت کی، جتنی بھی ساری جو ہے رقم کی ضرورت پڑتی تھی، یہ وہ شیر ببر کہ جنہوں نے اپنی مال و دولت کا نذرانہ پیش کیا۔ اس کے بعد نام آتا ہے حاجی عثمان سیٹھ۔ حاجی عثمان سیٹھ، ان کا نام ان لوگوں میں آتا ہے کہ اس کے علاقے میں اس کے اتنا مالدار رئیس کوئی لوگ نہیں تھے۔ یہ میمن برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ بنگلور میں مقیم تھے۔ آپ نے اپنی دولت کے دہانے کھول رکھے تھے۔ دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی دی تھی، اتنی دولت سے نوازے تھے کہ آپ نے کبھی بھی دولت کے پیچھے، اور اس دیش کو جس چیز کی ضرورت پڑی، اس دیش کے پیچھے دولت کو لٹانے میں حاجی عثمان سیٹھ کا نام بڑا درج ہے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ایسے ایسے علماء کرام، ایسے ایسے بزرگان دین کے نام کو بالکل بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ ہم اور آپ کہیں نہیں سنے ہوں گے کہ کوئی پروگرامز میں یا کوئی کانفرنسز میں ایسے ایسے بزرگان دین و علماء کرام کے ناموں کو اجاگر کیا جا رہا ہو، ان کی خدمات کو، ان کی قربانی کو لوگوں کے سامنے بتلایا جا رہا ہو۔ یہ بالکل ان سے ہمیں ناواقف رکھنا چاہتے ہیں، اور ان کی آپ بڑی نصیحت سمجھے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو مرتے دم تک نصیحت کی کہ تم جینا مرنا اسی وطن کے لیے۔ اب بتائیے، جس علماء کرام نے کس طرح بزرگان نے کس طرح قربانیاں دے کر اس دیش کو آزاد کرایا، اس جنگ آزادی کی لڑائی میں حصہ لی۔ اور تاریخ میں آتا ہے کہ 1857 کے جنگ آزادی جو ایک مشترکہ پلیٹ فارم تھا، اس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب مل کر اس دیش کو آزاد کرانے میں کوشش کی۔ لیکن اس سے قبل والی جو زندگی تھی، جو دور تھا، جو معرکہ تھا،
اس کے اندر خصوصاً علماء کرام نے چڑھ بڑھ کر حصہ لیا۔ آج ضرورت ہے ایسے ایسے بزرگان دین کے نام کو ہم دہرائیں، ان کی خدمات کو اپنے ذہنوں میں رکھیں، لوگوں کو بتائیں۔